ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بات سننے سے پہلے چند گزارشات ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جو بہن کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، جیسے کہ گھٹنے کی تکلیف ہے یا جو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر نے کسی قسم کی پابندی نہیں بتائی ہے، تو وہ بلا ضرورت کرسی پر نہ بیٹھے اور بلا ضرورت دیوار سے ٹیک لگا کر بات کو نہ سنیں۔ یہ پہلی گزارش ہے کہ بلا ضرورت کرسی پر نہ بیٹھے، بلا ضرورت ٹیک لگا کر بات کو نہ سنیں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ اب جو ہے مرکز کے اندر کارگزاری آنا شروع ہو گئی ہے۔ آنے والی مستورات اپنے پاس میں موبائل لے کر آ رہی ہیں اور وہ بیانات ریکارڈ کر کے گھر پہ لے کے جا رہی ہے۔ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ آنے والی بہنوں کو ریکارڈ کرنے کی اجازت ہے، نہ جہاں پر بیان ہو رہا ہے وہاں پر کسی کو اجازت ہے۔ کوئی بات سمجھنی ہے تو اپنے اعتبار سے لکھ سکتے ہیں یا اس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ تیسری گزارش یہ ہے کہ آنے والے اجتماعات کے اندر کوئی کھانے کا نظام، کوئی پینے کا نظام، کوئی شربت کا نظام، کوئی چائے کا نظام نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں محنت کر کے اور کام کے منشا کے مطابق لانے کے لیے نئے گھروں کے اندر اجتماعی تعلیم شروع کرنا ہے۔ یہ سب اہم باتیں ہیں اور اس کو نوٹ اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ ایک بستی کے اندر 200 گھر ہیں تو اس علاقے کے اندر کم سے کم جو ہے 8 جگہ اجتماعی تعلیم ہونا چاہیے۔ ایک مسجد کے اطراف میں اگر 200 گھر ہے تو 8 جگہ اجتماعی تعلیم ہونا چاہیے۔ 20, 25, 30 گھر کے درمیان میں ایک اجتماعی تعلیم ہونا چاہیے۔ اگر اتنی اوقات لگائی ہوئی بہنیں مستورات نہیں ہیں تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس علاقے میں کتنے 10 دن لگائی ہوئی مستورات، چلے لگائی ہوئی مستورات، 2 مہینے بیرون لگائی ہوئی مستورات ہیں، اور 3 دن 2 مرتبہ مستورات کی جماعت میں کس بہن کے لگے ہوئے ہیں۔ اس کو دیکھا جائے گا، اس کے حساب سے جو ہے مستورات کی تعلیم کتنے ٹھکانوں پر ہونی چاہیے۔ اگر اتنے ٹھکانوں پر نہیں ہو رہی ہے تو بستی کے اندر اتنے ٹھکانوں پر ہم کو اجتماعی تعلیم شروع کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بستی کے اندر 2 مہینے بیرون لگائی ہوئی ایک بہن ہے مستورات میں، اور چلہ لگائی ہوئی 3 بہن ہے، تو یہ ہو گئے 1 اور یہ 3 ہو گئے 4۔ عشرہ لگائی ہوئی 5 بہنیں ہیں، 4 اور 5 ہو گئے 9، اور 3 دن 2 بار مستورات میں لگائی ہوئی 3 بہنیں ہیں، تو 9 اور 3 ہو گئے 12۔ 3 دن 2 بار مستورات لگائی ہوئی بہنیں 3، اور 1 بیرون لگائی ہوئی 1، چلہ لگائی ہوئی 3، 4، اور 5 عشرہ لگائی ہوئی بہنیں، ایسے ملا کے مثال کے طور پر 12 جو ہے بہنیں اوقات لگائی ہوئی ہو گئی۔ اب اس علاقے کے اندر ہم کو 3 جگہ اجتماعی تعلیم شروع کرنے کی بات ہے۔ اگر کسی علاقے کے اندر کوئی بیرون لگائی ہوئی، کوئی چلہ لگائی ہوئی بہن نہیں ہے، صرف عشرہ لگائی ہوئی 2 بہن ہے، اور 3 دن لگائے ہوئے 2 بہنیں ہیں، 3 دن 2 بار لگائی ہوئی 2 بہنیں ہیں، تو وہاں بھی اجتماعی تعلیم شروع کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اجتماعی تعلیم شروع کرنا چاہیے۔ جن علاقوں کے اندر اتنے زیادہ بہنیں ہیں اور اتنی اجتماعی تعلیم کے ٹھکانے نہیں ہیں، تو اتنے نئے گھروں کے اندر اجتماعی تعلیم ہفتے کے اعتبار سے شروع کرنے کی ہدایات نظام الدین سے ہے۔ اب اتنی ساری بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب نئی اجتماعی تعلیم کسی بہن کے گھر پہ یا کسی گھر پہ شروع کریں گے تو ان کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ہم تو ہر ہفتے ناشتے کا انتظام نہیں کر سکتے، ہمارے پاس میں اتنی پلیٹیں نہیں ہیں، ہمارے پاس میں اتنا نظام نہیں، ہر ہفتے چائے بنا کے اور شربت بنا کے پلائے، لہٰذا ہم اجتماعی تعلیم کے لیے اپنا گھر نہیں دے سکتے۔ یہ اجتماعی تعلیم کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ایسی بہنیں جب آ کے دیکھیں گی کہ یہ کوئی نظام ہے
جو اجتماع تعلیم کے ساتھ میں چائے کا نظام بھی کرنا پڑتا ہے، ناشتے کا نظام بھی کرنا پڑتا ہے، شربت کا نظام بھی کرنا پڑتا، صرف پانی پلا دے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کا کوئی نظام نہیں۔ اگر کہیں ہو رہا ہے تو اس کو بند کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ یہ بات پرانی ہفتے والی تعلیم کے اندر بہنیں آئی ہیں، ان کو یہ بات خصوصاً اور آنے والی سب بہنوں سے عموماً اس بات کی درخواست دے کہ اجتماع ہوتے ہی فوراً نکل جائے گھر پر۔ یہاں پر بیٹھیں گے، ملنے کے لیے آئے، ہفتے بھر ملتے نہیں، ملنے ملانے کی مجلس نہیں ہے، یہ دین کی بات سننے کے لیے اور سنانے کے لیے اور اس کو دل میں اتارنے کے لیے اور اس کے نور کو گھر پہ لے کے جانے کے لیے ہے۔ ملنا ملانا کرنا ہے، الگ سے آ سکتے ہیں اپنے شوہر کے ساتھ میں، وہ تھوڑا ملنے جانا ہے فلاں بہن کے گھر پہ، الگ سے آنا ہے۔ اجتماعی تعلیم کے بعد میں یہاں پر باتیں نہیں ہوگی، ملنا ملانا نہیں ہوگا، چائے پانی ناشتہ نہیں ہوگا، نہیں ہوتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر کہیں ہوتا ہے تو اس کو حکمت سے بند کر دینا، تاکہ اجتماع کا نور بات سننے کے بعد، تعلیم سننے کے بعد فوراً گھر پہ لے جا کر اس نور کو اپنے گھر تک پہنچا دینا۔ تو یہ 3 گزارشات میں نے آپ آنے والی بہنوں اور ماؤں کے سامنے رکھ دی۔ پہلی بار ٹیک لگا کے بات نہ سنیں، دوسرا ریکارڈنگ کا کوئی نظام نہ بنائے، تیسرے اجتماع ہوتے ہی فوراً گھر پہ چلے جائیں، یہاں پر کوئی جو ہے بکھیڑا کھڑا کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو آنے والی بہنیں سے چوتھی ایک بات اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی اس وقت کی بھی کارگزار آ رہی ہے، ابھی 6 مہینے کا جوڑ تھا مستورات کا، 6 مہینے اندر جو جوڑ ہوتا ہے اشرا اور چلہ لگائے ہوئے مستورات کا جوڑ تھا ابھی، تو جو ہے بلال مسجد کے اطراف کے گھر میں، تو بندے کی بات وہاں پہ ہوئی ہے، وہاں بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے آنے والی بہنیں یہ اللہ کے دین کی بات سننے کے لیے آ رہی ہیں، چاہے ہر ہفتے بہن کی بات ہوتی ہو، چاہے ساتھی کی بات ہوتی ہو، ہر بات ہمارے لیے بالکل سیم ہے۔ اس ہفتے ساتھی کی بات ہو رہی ہے تو ساتھی کی بات کے لیے ہم لوگ جو ہے زیادہ دعوت چلا کے جائیں گے، اور ہر ہفتے ایسی چلو ٹھیک ہے یہ بات تو کسی بہن کا مذاکرہ ہوگا کر لے گی، وہ بہن کے مذاکرے کو ہلکے میں لینا اور ساتھی کی بات کو اہمیت دینا اس وقت نظام الدین کی منشا کے خلاف ہے۔ ایک اور بات یہ رہ گئی ہے کہ جو بہنیں اجتماعی تعلیم میں آ رہی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ وقت پہ آئے، 3:30 سے 4:30 اگر اجتماع ہے تو 3:30 بجے آ جانا چاہیے۔ تعلیم سننے کے لیے نہیں آنا، بیان سننے کے لیے آنا، یہ بھی غلط نیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں، اللہ کی بات میں وہ نور ہے جو ہمارے اور آپ کے بات میں کبھی ہو نہیں سکتا، اور تربیت اسی کے اندر ہے، تربیت بھی اسی میں ہے، ترقی بھی اسی میں ہے، تعلق بھی اسی میں ہے، ذمہ داری کا ادا کرنا بھی اسی میں ہے، ایمان کا بننا بھی اسی میں ہے، نفس کی تربیت بھی اسی میں ہے، سب اسی میں ہے۔ اس کے لیے ہمارا آنا اللہ کے دین کی نسبت پر ہے، وقت پہ آنا چاہیے، وقت پہ چلے جانا چاہیے۔ بہن 4:30 کے بعد بات نہ کرے، زیادہ بات کرنے کی وجہ سے نہیں بہن بھی مذاکرہ کرنے کے لیے ہچکچاتی ہے، بھائی ہم کو اتنا لمبا مذاکرہ کرنے نہیں آتا۔ آپ کو لمبا مذاکرہ کرنے بولا کس نے؟ اپنا 4 ساڑھے 4 بج گئے، مشورے ختم، ٹائم ختم، تو گھر پہ اپنا تشکیل کر کے گھر پہ روانہ۔ تو ہمارا آنا اللہ کے دین کی نسبت پر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور جو بات دین کی سنی جائے اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اللہ کے دین کی نسبت پر جمع فرمایا، اللہ کا بڑا احسان، بڑا کرم ہے۔ بستی کے اندر اتنے سارے گھر ہیں، ساری کی ساری بہنوں کو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ اللہ کی بات سننے کے لیے آئے۔ اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کے سننے کے لیے اللہ نے جمع فرمایا۔ اللہ کا بڑا احسان۔ حدیث میں خبر ہے کہ اس مجلس سے ختم ہونے سے پہلے فرشتہ اعلان کرتا ہے، فقط بدل سیئاتکم حسنات، تمہارے گناہوں کو، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ ان قوموا مغفورا لکم، اس حالت میں تم لوگ اٹھ جاؤ اس مجلس سے، یعنی مجلس ختم پر، کہ فقط بدل سیئاتکم حسنات، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ دین کی بات سننے پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی، ایک بہن کے، ایک ماں کے اگر اس میں اعمال نامے کے اندر جتنی گناہ ہوں گے اتنے صغیرہ گناہ ہٹا کر اتنی نیکیاں لکھی جائے گی۔ اصل جو ہمارا آنے کا مقصد ہے وہ 100% اللہ کا دین ہماری زندگی میں آئے۔ دین ہماری زندگی میں محنت سے آئے گا۔ محنت سب سے پہلے یقین کے بنانے کی، ایمان کے مضبوط کرنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقین کو دل میں اتارنے کی ہے۔ سب سے پہلا کام یقین بنانا۔
یقین بنے بغیر اعمال پہ آنا ماحول کی وجہ سے ہوگا یا شوق کی وجہ سے ہوگا یا دکھلاوے کی وجہ سے ہوگا. یقین بنا ہوا نہیں ہے تو کوئی عمل کریں گے دکھلانے کے لیے، کوئی عمل کریں گے شوق میں، کوئی عمل کریں گے ماحول کی وجہ سے. ماحول نہیں ہے تو دینداری بھی ختم، ماحول نہیں ہے شوق نہیں ہے تو دینداری بھی. آج آپ قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کی؟ آج تھوڑا کنٹال آ رہا تھا. تو شوق کے لیے تو اعمال نہیں ہے، اعمال تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے. تو شوق کی بنیاد پر ہمارے یہاں کوئی اعمال نہیں، دکھلاوے کی بنیاد پر ہمارے یہاں کوئی اعمال نہیں، ماحول کی بنیاد پر کوئی عمل نہیں کہ ماحول ہے اس لیے کریں گے، ماحول نہیں ہے تو نہیں کریں گے. اس کی مثال اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بعد میں دوں گا کہ ماحول سے ہٹنے پر آدمی کی دینداری کیسے بدلتی ہے اور دینداری کیسے جہالت میں تبدیل ہوتی ہے. اس کے لیے ہمارا کام اور ہمارا عمل جو ہے یقین کی بنیاد پر. یقین جتنا مضبوط ہوگا آدمی بگڑے ہوئے ماحول پہ بھی دین پر چلے گا. یقین جتنا مضبوط ہوگا، شوق ہوگا یا سستی ہوگی، آدمی عمل کرے گا. یقین جتنا مضبوط ہوگا، یقین کے اندر جتنی پختگی ہوگی، یقین کے اندر جتنا جو ہے رسوخ ہوگا، جتنی طاقت ہوگی، آدمی کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کے لیے عمل کرنے والا ہوگا. اس کے لیے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور شوق چاہے نہ چاہے، دل چاہے نہ چاہے، ماحول مناسب ہو یا نامناسب ہو، اور کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، بغیر اللہ کے لیے عمل کرنا. ہر حالت میں عمل وہ کریں گے جو اپنا یقین اللہ پر مضبوط بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہونے کا یقین، اور دنیا کے اندر کسی شکل سے کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا اس کا یقین. اللہ قرآن کریم میں اس کو سمجھاتے ہیں کہ نفع اور نقصان کے مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کے مالک اللہ ہے، موت اور حیات کے مالک اللہ ہے، کامیابی ناکامیابی کے مالک اللہ ہے، مالداری کے غریبی کے مالک اللہ ہے. اللہ چاہے تو غریبی کے نقشوں میں مالدار بنا دے، اللہ چاہے تو مالداری کے نقشے میں فقیر بنا دے. راتوں رات جو ہے اللہ رات میں لکھپتی تھے، صبح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند لوگوں کے پاس مانگ کر کھانا مانگنے کی توفیق عطا کھانا مانگنے کی نوبت آئی. ایسی حالت اللہ نے راتوں رات مالداری سے اللہ نے فقیر بنا دی. اللہ چاہے تو راتوں رات غریبی سے مالدار بنا دے، اللہ چاہے تو عزت کے نقشے میں ذلت عطا فرما دے، اللہ چاہے تو ذلت کے نقشوں میں رکھ کر عزت عطا فرما دے. کہ فرعون کے محل میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کر رہے ہیں، نبی بنا رہے ہیں، اور اسی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرعون کو ہلاک کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرعون کو ہلاک کر رہے ہیں. اور نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت کے نقشے میں رکھ کر ذلیل کر رہے ہیں، اور صحابہ کو اللہ تعالیٰ غریبی کے نقشے میں اور ذلت کے نقشے میں رکھ کر عزت دے رہے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ان کا بڑا خاندان نہیں، کوئی ٹھیک ٹھاک دکھنے والے نہیں، کوئی ان کا کوئی بڑا جو ہے عہدہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی مالداری نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا یہ مقام ہے کہ بعض موقع پر جو بلال رضی اللہ عنہ نے کعبے پر کھڑے رہ کر اذان دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقام ہے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی محنت کے لیے بہت زیادہ مجاہدے اور بہت زیادہ قربانی دینے والے تھے، اور رات بھر کوڑے کو برداشت کرنے والے تھے، اور دین پر تپتی ہوئی ریت کی گرمی کو برداشت کرنے والے تھے. اور ان کی آہد کی آواز کو مشرکین مکہ نے اور قریش نے دبایا تھا، تو اللہ نے اللہ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے یعنی اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہی چن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت کے مقام کو پہنچایا ذلت سے اٹھا کر. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کے نقشوں میں رکھ کر بیماری دے سکتے ہیں کہ جو دوا پہلے جس بیماری کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اب ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوا استعمال مت کرو، یہ دوا تمہارے لیے ابھی نقصان دہ ہے. کیا ہوا؟ کہتے ہیں ابھی تو استعمال نہیں، پہلے کرتے تھے، ٹھیک ہے. کیا ہوا؟ آپ کی بیماری وہی ہے، لیکن ابھی یہ دوا نہیں چلیں گے، ابھی دوسری دوا دیتا ہوں میں. بیماری کے جو دوا سے کچھ نہیں ہوتا، شفا تو اللہ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شفا کے نقشوں میں رکھ کر بیماری دیتے ہیں. شفا کے نقشوں میں رکھ کر بیماری دیتے ہیں. ایک ڈاکٹر
دو پیشنٹ کا علاج کرتا ہے، ایک پیشنٹ کا علاج سکسیسفل ہوتا ہے، ایک پیشنٹ کا علاج سکسیسفل نہیں ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر دو پیشنٹ کا جو ہے آپریشن کرتا ہے، آج اس کا کیا کل اس کا کیا، اس کا بھی ہارٹ کا آپریشن اس کا بھی ہارٹ کا آپریشن، اس کے لیے بھی جو ہے بائی پاس اس کے لیے بھی بائی پاس، اس ڈاکٹر بھی یہی اس کے لیے بھی ڈاکٹر وہی، لیکن ایک کا جو ہے علاج سکسیسفل ہوتا ہے، ایک کا علاج سکسیسفل نہیں ہوتا ہے۔ ایک کا آپریشن اس کو جو ہے سرجری جو ہے سکسیسفل کراتا ہے، ایک کا آپریشن اس کو قبر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو شفا کے نقشوں میں اللہ تعالیٰ رکھ کر بیماری دے سکتے، بیماری کے نقشے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ شفا دے سکتے، موت کے نقشے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ زندگی دے سکتے، زندگی کے نقشے میں رکھ کر اللہ موت دے سکتے۔ جس پانی کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اس کی قوم کے لیے دریا سے پار ہونے کا ذریعہ بنایا، اسی پانی کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کرنے کا ذریعہ بنایا۔ جو پانی ڈبونے والا ہے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بناتا ہے اللہ کے حکم سے، جو پانی موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بناتا ہے وہی پانی فرعون کو غرق کر دیتا ہے۔ تو موت کے نقشے میں زندگی، زندگی کے نقشے میں موت، عزت کے نقشے میں ذلت، ذلت کے نقشے میں عزت، بیماری کے نقشے میں شفا، شفا کے نقشے میں بیماری، مالداری کے نقشے میں غریبی، غریبی کے نقشے میں مالداری۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں اللہ ہی مجھے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ دیکھو نقصان کے نقشے میں رکھ کر نفع میں دے سکتا ہوں، اور نفع کے نقشے میں رکھ کر نقصان میں دے سکتا ہوں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نقصان پہنچانے کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ سارے دنیا کے انسان مل کر اگر کسی کو بچانا چاہے، اللہ اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ اس کو نقصان پہنچا کے رہیں گے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے ساتھ میں بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، سارے دنیا والے مل کر اس کو تکلیف دینا چاہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے اکیلے صاحب سے نپٹ کر اس کو بھلائی پہنچا کے رہیں گے، اور سارے کے سارے نقصان پہنچانے میں اللہ کے ارادے کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ چیزوں کے اندر کوئی تاثیر نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا امتحان میں ڈال کر، ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ میں ڈالنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم فرمایا، آگ کا کام ہے جلانا، لیکن وہ اللہ کے حکم سے جلاتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوا آگ کو، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی کے ساتھ میں ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ہیں اور آگ میں ان کو پھینکا گیا ہے، ہاتھ میں ان کے رسی سے باندھے ہوئے ہیں، تو رسی تو جل جاتی ہے لیکن اس رسی میں پھنسا ہوا ابراہیم علیہ السلام کا بال جلنا تو کیا جھلستا بھی نہیں ہے۔ جھلسنا کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اگر کسی آگ پر کوئی چیز چلا رکھتا ہے تو اس کی بھاپ سے جو ہے بال گول گول ہو جاتے، ابراہیم علیہ السلام کے بال جلنے کی جو دور کی بات جھلسے بھی نہیں۔ وہی آگ جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہے، وہی آگ جل رہی ہے، لیکن ان کو جو ہاتھ ان کے رسی سے باندھے ہوئے ہیں وہ رسی کو تو جلا رہی ہے۔ ایک آگ ایک ہی وقت میں دو کام کر رہی ہے، ایک آگ ایک ہی وقت میں دو کام کر رہی ہے، ایک آگ ایک ہی وقت میں دو کام کر رہی ہے، کیونکہ آگ کا حکم ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا نہیں ہے، آگ کا حکم ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ سب کو جلانے کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی، ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی جو ہے کنویں میں ڈالے جانے پر حفاظت کی، جبکہ ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کیا۔ لیکن ایک بڑا واقعہ کے اندر ہے، وقت بہت کم، دوسری باتیں مجھے کہنی ہے، تشکیل بھی کرنی ہے۔ تو یہ ہے کہ ان کے بھائیوں نے ارادہ کیا ایک کام کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ یوسف اور بنیامین، یوسف علیہ السلام کے دو الگ الگ بیویوں سے بیٹے ہیں، تو یہ جو یا بنیامین ہے اور یوسف ہے، یہ دو سگے بھائی ایک ماں سے، اور باقی 10 بچے دوسرے بھائیوں سے۔ تو باقی جو بھائی دوسرے بھائی ماں سے، تو یہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے وہ ان کے والد صاحب یعقوب علیہ السلام، یہ یوسف سے بہت زیادہ جو ہے تعلق رکھتے، محبت رکھتے،
تو ان کے بھائی ان پر جلتے کہ ہمارے والد صاحب کی ساری توجہ یوسف کی طرف ہے، ایک کام کرتے یوسف ہی کو مار ڈالو تاکہ ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف ہو۔ تو ان میں سے ایک کہتا ہے اقتلوا یوسف اب اطرحوه فی غیابت الجب، ایک کام کر دو یوسف کو مار ڈالو۔ تو دوسرا کہتا ہے نہیں مارو مت اس کو، وہ ہمارا بھائی ہے، اس کو ایک کام کرتے کنویں میں ڈال دیتے، اس کو کیا کرتے کنویں میں ڈال دیتے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر ان کو پلان بنایا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا۔ یوسف اپنے بھائیوں سے بچھڑ گئے۔ ان کے والد یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ دیکھو تو ہم لوگ تو وہاں کھیلنے کے لیے گئے تھے یوسف کے ساتھ میں، لیکن یوسف نے جو ہے بھیڑیا کھا گئے۔ دیکھو کرتا لائے ہم لوگ، دیکھو کرتے پہ بھی خون لگا ہوا ہے۔ اب لمبا وقت ہوا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں سے چند لوگوں نے نکالا اور ان کو تو اپنے ملک میں لے کے گئے، ان کو بیچا، غلام بنایا۔ ایسا کرتے کرتے یوسف علیہ السلام ایک بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے، اور بادشاہ کے لمبا واقعہ ہے۔ پھر انہوں نے بادشاہ نے تہمت لگائی ان پر، بہت لمبا واقعہ، اس وقت مجھے نہیں بتانا، مطلب دوسری بات رہ جائے گی۔ پھر بعد میں یوسف علیہ السلام محل میں رہنے لگے، بادشاہ نے ان کو جیل میں ڈالا۔ پھر جیسے ایک جو ہے ان کو سخت حالات پیش آئے، خواب دیکھا انہوں نے، تو اس کی تعبیر یوسف علیہ ایک آدمی ہے جو جیل میں وہ بتاتا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو ابھی تعبیر نہیں بتاؤں گا، پہلے تو میں کو جیل میں سے نکالو اور میرا فیصلہ کرو، مجھے بے گناہ جیل میں کیوں ڈالا۔ پھر وہ باہر لایا گیا، خواب کی تعبیر بتائی، پھر بادشاہ پر کی قوم پر کہات آیا، لمبا واقعہ ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تخت پر بیٹھ کے بادشاہ بن گئے۔ بادشاہ نے ان سے خوش ہو کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم میرا کام میں اب ساتھ دو، اب تم میرے جو ہے ساتھ میں کام کرو گے۔ بہت لمبا واقعہ کہات آیا تھا، پھر وہ مال نے بہرحال ایک وقت ایسا آیا کہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بنے اور ان کے بھائیوں پر بھی غریبی آئی اور قوم پر قحط نازل ہوا، بھوک مری کا جو ہے دور آیا ان پر۔ تو ان کو پتہ چلا کہ ایک آدمی ہے مصر کے اندر جو بڑا بادشاہ ہے، بڑا کریم ہے، کھانا بانٹتا ہے، لوگوں کو غلہ بانٹتا ہے، اناج بانٹتا ہے۔ تو چلو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہم فلاں بادشاہ کے پاس میں جا کر اناج لے کے آئیں گے، بادشاہ کے پاس میں جا کر اناج لے کے آئیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا یہ تو میرے بھائی ہے، لیکن ان کو بتایا نہیں، اناج دیا، لیکن کہا اگلے تمہارا ایک اور بھائی ہے جس کو تم نے نہیں لایا، بنیامین، اور تمہارے والد بھی ہے، ان کو بھی لے کے آنا ہے، نہیں تو میں اگلے بار تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ تو اپنے بھائیوں کو لے کے آنا بول کے انہوں لے کے آئے اس کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے اپنے بھائیوں اور 2-3 بار بھی آنا جانا ہوا، کچھ اور بات تھی ان کے درمیان۔ بہرحال میں ڈائریکٹ آخر میں آتا ہوں، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی تھا جن کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ کیا تمہارے کو معلوم ہے کہ تمہارا ایک بھائی تھا جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا؟ تو بھائی لوگ سوچنے لگے یہ جو بھائی سوچ رہے ہیں وہ مجھے کہنا ہے اصل، میں اسی لیے یوسف علیہ السلام کا واقعہ اتنے جلدی آگے بڑھا کر یہاں لایا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کو سوچنے لگے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو تو بڑی تدبیر سے اور بڑی چالاکی سے اور بڑے عقل مندی سے کنویں میں ڈالا تھا۔ کیسے کنویں میں ڈالا تھا؟ وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا، جب یوسف کو علیہ السلام کو ہم نے ڈالا تھا تو یوسف تو اکیلے تھے۔ وَكَانَ يُوسُفُ وَحِيدًا، یوسف تو اکیلے تھے، کوئی ان کو کنویں سے نکالنے بچانے کے لیے کوئی تھا نہیں۔ اور فرمایا کہ ہم سوچنے لگے وہ کہ ہم نے جس کنویں کے اندر ڈالا تھا کنواں تو بہت گہرا تھا، وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً، کنواں بھی بہت گہرا تھا۔ اچھا وہ تو کنواں کوئی محلے میں تھوڑی نہ تھا، کوئی محلے میں کنواں نہیں تھا۔ وَكَانَتِ الْبِئْرُ عَمِيقَةً وَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوحِشَةً، جس کنویں میں ہم نے ڈالا تھا یوسف کو وہ کنواں تو ایک جنگل میں تھا، وحشت ناک جنگل، کوئی جا نہیں سکتا اکیلا وہ جنگل میں، شیر پھاڑ کھانے والا کھا لے گا اس کو، درندے جانور درندے پنچھی وہاں پر پھاڑ مارتے، اکیلا دیکھ کے وہ کھا جاتے اس کو، کسی کو ہمت نہیں کسی کی جانے کی۔ وَكَانَتِ الْغَابَةُ مُوحِشَةً، وحشت ناک اور ڈراؤنے جنگل میں ہم نے ایسا کنواں ڈھونڈ کے ڈالا تھا۔ مولانا علی میاں ندوی صاحب نے اپنی کتاب ہے ان کی عربی میں نبیوں کے واقعات پر، اس میں لکھا ہوا۔ اور پھر آگے ہم سوچنے لگے کہ ہم نے تو یہ کام دن میں بھی نہیں کیا تھا، رات میں کیا۔ وَكَانَتِ اللَّيْلُ مُظْلِمَةً،
اندھیری رات میں کیا تھا اور بہت اندھیری رات تھی. آپ نے تھوڑی کہ باہر نکلے گھر کے باہر سے لائٹ کے کھمبے لگے ہوئے, اندھیری رات کوئی دوار کو بھی دیکھے گا ایسا اس کو دکھے گا نہیں. رات میں کیا تھا کام, وحشتناک جنگل میں کیا تھا, کنواں بھی گہرا تھا, یوسف بھی اکیلا تھا. یہ یوسف بچ کے سکے ہو نہ ہو, اور ہمارے علاوہ کسی کو معلوم نہیں, ہو نہ ہو یہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے, ہو نہ ہو یہ یوسف ہے, یوسف ہے, یہی یوسف ہے. تو انہوں نے پوچھا کیا تم ہی یوسف ہو, کیا تم ہی یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں میں ہی یوسف ہوں, اللہ نے مجھے کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا دیا, میں ہی یوسف ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غلام, ان کو چند درہموں کے اندر بیچ دیا تھا. چند درہم جو کنویں سے جن لوگوں نے نکالا, پانی کا ڈول ڈالا, پانی کا ڈول کس میں ڈالا؟ کنویں میں, اور ڈول میں سے نکالا تو بچہ نکلا باہر ڈول کے اندر. پادلا دلوا, قرآن کریم کہتا ہے انہوں نے ڈول پھینکا کنویں کے اندر. سورہ یوسف میں سب تفصیل لکھی ہوئی. پھر انہوں نے نکال کر اپنے علاقے میں لے کے گئے اور یوسف کو سستے میں بیچ ڈالا. فی دراہم معدودہ وکان فیہ من الزاہدین, وکانوا فیہ من الزاہدین. او کم سے کم بیچنے پر, اپنے کو تو کیسے بھی بچہ بیچ کے پیسے کمانے کے, اس کو بیچو, تو سستے میں یوسف کو بیچ دیا. ایسے بچے کو اللہ نے بنا دیا بادشاہ. اور اندھیری رات کے اندر کوئی نہیں تھا, اللہ نے اپنے حکم سے جبریل علیہ السلام کو بھیجا, جاؤ یوسف کو اپنے پر میں سمیٹ لو. جبریل آئے اور اپنا پر جو ہے کنویں کے اندر ڈالا اور یوسف علیہ السلام کو پانی میں گرنے سے پہلے اٹھا لیا, اور پانی میں ڈوبنے نہیں دیا. یہاں تک کہ انہوں نے ڈول ڈالا مسافروں نے, تو ڈول کے اندر سے یوسف علیہ السلام نکل گئے پانی کے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کہ رات بھی اندھیری, جنگل بھی وحشتناک, یوسف علیہ السلام کو بچانے والا بھی کوئی نہیں, اور یوسف علیہ السلام بولو گہرے کنویں میں پھینکے گئے. پھر بھی اللہ ان کو بچانے پہ آئے, تو سارے بھائیوں نے اتنی پلاننگ کرنے کے بعد میں بھی بھائی کو کنویں میں ڈال کر مارنے سے ناکام. یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نقصان کی شکل میں نفع اور ہلاکت کی شکل میں حفاظت کر کے دکھاتے ہیں. میرے آنے والی دینی ماں اور بہنوں, ہمارے کو اس کے اندر دل کی گہرائی سے یقین بنانا ہے کہ کسی چیز کے اندر کوئی تاثیر نہیں, پانی کے اندر پیاس بجھانے کی تاثیر نہیں, کھانے کے اندر بھوک مٹانے کی تاثیر نہیں, ڈاکٹر کے اندر شفا دینے کی تاثیر نہیں. باپ یہ سوچے میرا بیٹا مجھے نہیں پڑھا, میرا بیٹے کو میں نہیں پڑھاتا, اللہ پڑھاتا ہے. بیٹا یہ سوچے میرا ابا مجھے نہیں پڑھاتے, میرا اللہ مجھے پڑھاتا ہے. شوہر یہ سوچے میں اپنی بیوی کو بچوں کو نہیں کھلاتا, اللہ کھلاتے ہیں. بیوی یہ سوچے, بچے سوچے ہمارے ابا ہمارے شوہر ہمیں نہیں کھلاتے, ہمیں تو اللہ کھلاتا ہے. اللہ خود قرآن کریم میں کہتا ہے امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقا, وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچائے گا اگر اللہ تمہاری روزی بند کر دے. اللہ تمہاری روزی بند. کتنے ہیں میرے پاس مشورہ کرنے کے لیے آتے رہتے, کیا کروں مفتی صاحب بتاؤ, کچھ ایسی تدبیر بتاؤ, دھندا بالکل خراب چل رہا. اس کا پہلے ہم نے ایک کرانے کی دکان کھولے تھے, نہیں چلی بند کر دی. چپل کی دکان کھولے, چپل کی دکان بھی نہیں چلی بند کر دی. پلاسٹک کا دھندا کھولا, وہ بھی نہیں چلا, بند کر دیا. اب سوچتے کہ کچھ دوسرا کام کرے. جس بزنس میں بھی ہاتھ ڈالتے نہیں ہوتا, جس بھی کمپنی میں جاب کے لیے اپلائی کرتے فیل ہو جاتا. 2 سال ہو گئے انجینئرنگ کر کے بیٹھا ہوں, خالی بیٹھا ہوں, جاب نہیں. بہت ہے. اور بہت سارے ایسے بھی ہیں 10ویں پاس ہے بیچارے, 30,000 روپے کما رہے ہیں دن کے. 10ویں پاس, 7ویں پاس, ہاں 4تھی پاس. 4تھی پاس, اس کو بولے سائن کر, میرے کو سائن کرنے نہیں آتا. وہ جو ہے اسٹیمپ پیڈ. ہمارے پنویل کے اندر جو ہے ایک آدمی ہے جس کا دین کا بزنس, کتنا دین کا بزنس, دین کا بزنس آج سے تقریباً میرے خیال سے 18 سال پہلے دین کا بزنس 5 لاکھ تھا. ابھی بھی ہے وہ آدمی, لیکن میں ابھی جا کے پوچھا نہیں کتنا کماتا آج, لیکن آج سے 2007 کی بات, اس کا دین کا بزنس 5 لاکھ روپیہ. اور وہ بیچارہ
12ویں بھی شاید مشکل سے پڑھا ہوگا, اور اس کے پاس میں MSc والے اور M.Com والے اور MCA والے بیٹھ کے جاب کر رہے ہیں. دیکھو تو کیا زیادہ پڑھنے پر زیادہ روزی ملے گی؟ وہ تو بیچارے 50,000 بھی نہیں کما رہے دن کے, اور وہ بیچارہ 5 لاکھ کما رہا ہے. ان کی اس وقت کی پیمنٹ شاید میں آپ کو بتاتا ہوں 5,000 بھی نہیں ہوگی اس ٹائم جاب. آج سے بہت 5,000 روپے اس ٹائم پہ بہت معنی رکھتے تھے. آج اگر وہ آدمی اگر وہی جاب کرتا ہو جو کام کر, کم سے کم اس کی پیمنٹ آج 25,000 روپے ہوگی, اور وہ تو 10-12 لاکھ تک پہنچ گیا ہوگا, شاید زیادہ پہنچ گیا ہو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں, روزی اللہ کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں کوئی تاثیر نہیں. کام ڈاکٹر کے شفا دینے کی تاثیر نہیں. بازار کے اندر چیزیں بھی نہیں ملتی, چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد لائے. سے کتنے لوگ ایک جگہ میرے کو ایک آدمی ملا, وہاں پر گوشت مسجد میں تھے ہم لوگ, تو وہ کہتا ہے ایک مرتبہ 2 جگہ 5-6 جگہ دکان میں ٹرائی کیا, کہیں دوا نہیں مل رہی, اور ایک آدمی ایک ہی دکان پر جا کر دوا لے کے, حالانکہ جس کو 5-6 جگہ نہیں ملی وہ میڈیکل فیلڈ کا آدمی ہے, اس کو دوا نہیں مل رہی ہے, اور یہ بیچارہ سیدھا سادہ آدمی, اس کو مل رہی دوا. ارے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مارکیٹ کے سٹاک کو کنٹرول کرتے, اور سارے لوگوں کے دماغ کو بھی کنٹرول کرتے, کس کو کہاں بھیجنے کا, کس کو کہاں نہیں بھیجنے کا, کہاں پر سے دوا ملنے والی ہے وہاں نہیں ملتی, جہاں نہیں ملنے والی اس کے پاس ہے. نظام ہے اللہ. تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. کامیابی نبی کے طریقے میں ہے. کس میں کامیابی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر جو بھی طریقہ اختیار کریں گے اس میں 100% ناکامیابی ہے. دل کا یقین ہمارا بن جائے. 5 وقت کی نماز کا اہتمام, جب آدمی کو یقین پیدا ہو جائے گا اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں, پھر جاب کرنے والا اپنی جاب نماز نہیں چھوڑ سکتا, دکان پہ بیٹھنے والا اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتا, اسکول کالج پڑھنے والا اپنی نماز نہیں چھوڑ سکتا. کالج کے اندر گراؤنڈ کے اندر بچے لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور اسی کالج کے گندے ماحول کے اندر, کالج کا ماحول گندا ماحول, گندا ماحول, گندا ماحول, صرف اور صرف بے حیائی, اور صرف اللہ کے علاوہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے. سب گناہ کی تعلیم بھی کالج کے اندر دی جاتی, پڑھائی کے راستے سے دی جاتی. اب تو اسکول کے اندر آ گئی ہے, 8th اسٹینڈرڈ کے اندر آ گئی ہے گندی تعلیم. 8th اسٹینڈرڈ کے بچہ بیچارہ سائنس کے اندر سب پڑھتا ہے, تو وہ بچے گراؤنڈ پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے, کوئی بیڈمنٹن کھیل رہا ہے, کوئی والی بال کھیل رہا ہے, اور یہ گراؤنڈ کے اندر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے, باجماعت نماز پڑھ رہا ہے. کالج کے ماحول کے اندر لوگ جینز اور پھٹیلی جینز اور پھٹیلے ٹی شرٹ پہن کے جو ہے جا رہے ہیں, اور جو ہے عجیب ایک گھٹنے کے پاس سے پھٹا ہوا, ایک گھٹنے کی طرف سے نہیں پھٹا ہوا. یہ ایک جگہ عجیب ایک مثال. ایسے شرٹ کے اوپر قطرن لگے ہوئے, قطرن سمجھتے پھٹیلے کے اوپر جیسے پھٹیلے کیا ہے, بولے یہ پھٹیلا یہ اسٹائل ہے. اور اسی کالج کے اندر اللہ کے نیک بندے 10ویں کے بعد انہوں نے چلہ لگایا, گھر کے والدین ان کے دیندار اسی کالج کے اندر انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں, اسی کالج کے اندر سائنس پڑھ رہے ہیں, لیکن وہ سر پر ٹوپی اور مکمل کرتا اور مکمل پیجامہ ٹکنے سے اوپر پہن کر نماز کالج کے اندر انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور اسی کے ماحول کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل دی. تو کیا ہے کہ نبی کی سنت کو انہوں نے ہر ماحول میں قائم کیا. اس کے لیے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام, کوئی بچہ, کوئی بچی, کوئی مرد, کوئی عورت نماز نہ چھوڑے. نماز تو پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے. آپ کہتے ہیں ابا باپ کو پوچھو مسجد میں آتا ہے, آپ کا بیٹا نماز کیوں نہیں آتا؟ کیا کروں بہت سمجھاتا آتا نہیں, کیا کروں بہت سمجھاتا نہیں, آپ نے بچپن سے دھیان نہیں دیا اس پر. آپ جب کمانے میں لگ گئے تھے, ایسے کمانے میں یہ بچہ بڑا ہو گیا. ابھی آپ اس کو سمجھائیں گے, ابھی نہیں سنے گا آپ کی بات. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کا ہو جائے بچے کو نماز کی ترغیب دو, 10 سال کا ہو جائے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کو مارو. بچپن سے گھر میں نماز کا ماحول بنانا پڑتا. یہ بتاؤ جب بچہ 2 سال کا تھا, 3 سال کا تھا, تب تم کتنی نماز پڑھتے تھے؟ تو کہتا اس وقت میں ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھتا. جب تم نہیں پڑھتے تمہارے بچے کہاں سے پڑھیں گے؟
گھر کے اندر نماز کا ماحول، کوئی بے نمازی نہ رہے. کوئی وقت ہو جائے رمضان کے روزہ کوئی چھوڑنے والا نہ ہو، تراویح کوئی چھوڑنے والا نہ ہو، بے پردگی گھر میں کوئی کرنے والا نہ ہو، سب پردے کے ساتھ میں گھر میں رہتے ہو. معلوم کرے کس کس سے ہمارا پردہ ہے، کس کس سے ہمارا پردہ نہیں، معلوم کرنا چاہیے. ورنہ عید کے دن جو ہے نہ سالی کو شرم ہے نہ شوہر کو شرم ہے. عید پورا رمضان روزہ رکھا اور عید کے دن جو ہے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے سسر صاحب کے پاس میں اور سالی سے مسافر کرتا ہے. سالی کو بھی شرم نہیں اور عورت کو بھی شرم نہیں اور اس کے شوہر کو بھی شرم نہیں. معلوم نہیں کس سے پردہ ہے کس سے پردہ نہیں، کچھ معلوم نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ فرمایا الحمہ الموت، دیور تو موت ہے. تعلیم میں بیٹھے بولتے آپ کے گھر میں تعلیم ہوتی؟ ہاں ہوتی. کتنے آپ کے 2 بھائی رہتے آپ لوگ تو کیسے ہوتی؟ ساتھ میں ہوتی. دیور کا بیٹھتا ادھر ہی بیٹھتا ساتھ میں بیٹھتا ہمارے تعلیم میں. توبہ استغفر اللہ. تم کو تو تعلیم یہ فیملی کی تعلیم یہ روم میں، وہ فیملی کی تعلیم وہ روم میں. کوئی پردے کا اہتمام نہیں، کوئی فکر نہیں. اسکول کالج کے اندر بچیاں جا رہی ہے گھر پہ سے برقع پہن کے جاتی ہے، وہاں بیٹھ کے کہیں اور جاتی ہے برقع نکال کے. بہت دور کی بات نہیں ہے، کرنول کے حالات ہے، بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. ہمارے جو ہے ساتھی کہنے لگے اوپر سے سنت اندر سے گمت، جانے کا کیسے ملے گی جنت؟ اوپر سے کیا سنت اندر سے گمت، اور کیسے ملے گی جنت؟ ایسے حال. جو ہے ٹیچر سر تو سمجھتے ہیں ارے برقعے والی اور اندر سے جینس ٹی شرٹ پہن کے آئی بھی کالج کے اندر، اور نیوی پہن کے آئی تو برقع نکال کے بیگ میں ڈالے چلے ادھر ادھر گھومنے. والدین نے دھیان نہیں دیا. کیوں دیا دجال بیٹی کے ہاتھ میں؟ شیطان فون کیوں دیا بیٹی کے ہاتھ میں؟ نہیں کیا بھی نہیں، خالی فون کرتے، اس میں تو واٹس ایپ فیس بک نہیں چلتا. ارے فون سے تو زندگیاں خراب ہو رہی. تمہیں چھوڑنے کے لیے جاؤ اور چھوڑنے کے آؤ، نہیں وہ لے کے جاتا، آٹو والا جاتا. آٹو والا تو 100 روپے دیں گا تو چپ بیٹھ جاتا. آٹو والا 100 روپے دیے تو چپ بیٹھ جاتا. وہ کیا بھی نہیں بولتا ہو، اس کو بھی پیسہ کمانے کا. گھر کے اندر پردے کا ماحول، گھر کے اندر پردے کا ماحول. 9 سال کی بچی ہو جائے علماء نے فرمایا اس کو مسجد میں مکتب کے لیے نہیں بھیج سکتے. 9 سال کی بچی ہو جائے اس کو مسجد میں مکتب میں نہیں بھیج سکتے. مکتب میں نہیں بھیج سکتے قرآن پڑھنے کے لیے تو کالج میں کیسے بھیج رہے بغیر محرم کے؟ پڑھنا ہے، پڑھنے کے لیے کالج جانا تھوڑی ضروری ہے. کالج جانا ضروری ہے پڑھنے کے لیے. 7ویں پڑھا دو 6ٹھی پڑھا دو. ابھی تو 7ویں پڑھانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. پڑھا دو، باہر سے 10ویں کا ایگزام دلوا دو، باہر سے 12ویں کا ایگزام دلوا دو، گریجویشن کا ایگزام دلا دو، باقی پڑھائی گھر میں کرا، ہو گیا کام ختم. ٹیوشن کو کوئی میڈم لگا دو گھر پہ پڑھانے کے لیے، آ جائے گی پڑھا دے گی. ایگزام دینا کیا آج فارم کے بھر کے لوگ ایگزام نہیں دے رہے، باہر سے ڈسٹینس سے پڑھائی نہیں کر رہے. فکر نہیں ہے والدین کو. والدین کی محنت سے بچہ ڈاکٹر انجینئر تو بنتا ہے، والدین کی محنت سے نمازی نہیں بنتا. یہ پڑھے سے کہ میرا بچہ سنتا نہیں، انجینئرنگ کرنے میں تو کیسے سنتا برابر؟ تم نے بچپن سے اس کا دماغ خراب کر دیا. فکر نہیں ماں باپ. صبح صبح عورت جاتی ہے گاؤن پہن کے بچے کو چھوڑنے کے لیے وین میں بٹھانے کے، سر پہ دوپٹہ نہیں، خود بھی فجر پڑھتی نہیں، بچے بھی نہیں پڑھتے. گھر کے اندر نماز، گھر کے اندر تعلیم، صبح شام کی تسبیحات ہونا روز، صبح شام کی تسبیحات روز ہونا. گھر قرآن کریم پڑھا جانا. صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے واٹس ایپ کھولتے، کوئی قرآن کھولتا نہیں. وہ صبح اٹھنے کے بعد صبح اٹھنے کی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کسی کو یاد نہیں آتا، سب سے پہلے کھول کے موبائل کھلتے کس کا میسج آیا، کس کا کال آیا. اور رات کو سونے کے ٹائم سب سے کون سی چیز آخر میں اللہم بسمک اموت واحیا نہیں، اور ہاتھ میں موبائل رہتا. وہ موبائل چلاتے 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 آنکھیں ایسے گھیرنا شروع ہوتی. اور میں تو آپ نے کیا بولوں، میرے پاس تو روزانہ کمپلینٹ ہے آتے رہتی. کیا کرے گا، اپنے کو تو دنیا کی سب لوگوں کے پتہ کیا کر، روز مسائل حل کرتے رہتا میں. وہ سوتا نہیں، اس کے ہاتھ میں سے موبائل چھوٹ جاتا، وہ گر جاتا. ایسا موبائل پکڑتے رہتا بار بار، ایسے جھٹکے کھا رہا موبائل، ہاتھ کہیں دبا رہا، ہاتھ کہیں سٹک رہا، اس کا ہاتھ دبا رہا موبائل پر، موبائل ہاتھ میں سٹک بار بار پکڑ رہا. پھر ایسے ٹائم آ جا رہا کان میں وہ ایئر فون لگا ہوا ہے، ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس کو نیند لگ گئی، موبائل بھی گرا، کان میں ایئر فون پھنسا ہوا ہے، اندر کچھ سنائی جا رہا ہے اور وہ سویا ہوا ہے.
ماں باپ آتے بیچارے کان میں سے ایئر فون نکالتے سائڈ میں رکھتے, موبائل نکالتے سائڈ میں رکھتے, چادر اس کو اڑاتے. سو جا بیٹا, بے نمازی بن کے سو جا, نہ عشاء پڑھ نہ فجر پڑھ, سو. یہ گھر گھر کی کہانی ہے, گھر گھر کی کہانی ہے, گھر گھر کی کہانی ہے. یہ مردوں کا بھی یہی حال, عورتوں کا بھی یہی حال, بچوں کا بھی یہی حال, ماں کا بھی یہی حال, باپ کا بھی یہی حال. بستی میں گھر کتنے 220, نمازی کتنے آتے 22 بھی نہیں فجر کی نماز کو. باقی سب کہاں جاتے؟ بولے وہ سے دوسرے مسجد میں پڑھتے, فجر کی نماز بھی دوسرے مسجد میں پڑھتے. کیسے لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. اللہ ہم سب کو معاف کرو. یہ حال ہے گھر میں تعلیم نہ کرنے کی وجہ سے. اس لیے گھر میں تعلیم کرنا ہے. سب سے پہلے قرآن کا حلقہ لگانا, پڑھو انا اعطینا کل کوثر, انا اعطینا کل کوثر, انا اعطینا کل کوثر. ایک ایک آیت لو, 20 منٹ 25 منٹ تعلیم کرو, صفات کا مذاکرہ کرو, جتنے تعلیم کے اندر حدیث آئی وہ پڑھو. کل آج ہی مشورہ کر لو کون تعلیم کرنے والا ہے, کل کون مذاکرہ کرنے والا ہے. اب بہن کو, امی کو, بیوی کو, ابا کو, بھائی کو موقع دے دیے. اب وہ جو ہے یاد کرے گی 24 گھنٹے میں 5-6 حدیثیں وہ سنا دی گی. مولا اب تشکیل کرو, کون کون جائے گا مستورہ کی جماعت میں 3 دن, مردوں کے اندر 4 مہینے کون جائے گا, چلہ کون جائے گا, سب بولو. ہوگی تشکیل, ختم. 5 عمل کی سب تعلیم اتنا آسان. قرآن کا حلقہ لگاؤ, کتاب کے اندر تعلیم پڑھو, ایک دن منتخب حدیث, ایک دن فضائل اعمال. نہیں ہے تو کتاب لے کے آؤ, جس کی بہن گھر پہ نہیں ہے اس کو آپ جا کے بولو, وہ تعلیم شروع کرو, مذاکرہ کرو, تشکیل کرو, مشورہ کرو. اور ہر آنے والی بہن کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا. ہمارے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہمارے شوہر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتی ہو اور جتنے اللہ کے فرائض ہے, حج, روزے, زکوٰۃ رکھتی ہو, دوسرے کوئی نفل عمل اگر نہیں کیے ہے, لیکن اگر شوہر راضی جنت میں جائے. اگر شوہر ناراض ہے تو اس کے اعمال کی قبولیت کے بڑے مسائل ہیں. اس کے لیے میرا شوہر کس طرح راضی ہو جائے, یہ سب سے پہلی فکر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اللہ کے رسول بتائیے آدمی پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا ہے 3 مرتبہ. پھر فرمایا پھر کس کا ہے؟ فرمایا پھر اس کے باپ کا ہے. آدمی کی ذمہ داری سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا, اور بیوی کے سب سے پہلی ذمہ داری شوہر کو خوش رکھنا. اللہ کے رسول سے اگلا سوال پوچھا گیا, مجھے آپ بتائیے عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا ہے. کس کا ہے؟ اس کے شوہر کا ہے. عورت کے والدین کا بھی اتنا حق نہیں ہے شادی کے بعد میں جتنا شوہر کا حق. تو عجیب معاملہ. لیکن اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہر آدمی کی ساس اور آدمی کے سسرے, مطلب عورت کے والدین, یہ کہتے ہیں میرے بیٹی پہ بہت ظلم ہو رہا. ہر آدمی کے ساس سسرے کا یہی حال, ہر آدمی کے ساس سسرے کا میری بیٹی پر بہت ظلم ہو رہا. اور ہر آدمی کے والدین کہتے ہیں کہ میرے بہو نے میرے بیٹے کو خراب کر کے رکھی. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. کس کی کہانی ہے؟ گھر گھر کی کہانی. یہ والے کہتے داماد اچھا نہیں, وہ ساس کہتی ہے بہو اچھی نہیں. یہ گھر گھر کی کہانی. یہ کہتے ہیں میری بیٹی تو ایک دم پاکیزہ, ایک دم اعمال کی پابند, بالکل الٹا جواب نہیں دیتی, کچھ بھی نہیں کرتی. یہ داماد ہی صحیح نہیں ہے. اور یہ لڑکے کے آدمی شوہر کے والدین کیا بولتے, میرا بیٹا تو ایک دم سیدھا سادہ تھا, جب سے یہ آئی ہے گھر کے اندر فتنہ کھڑا ہو گیا ہے. نہ بیوی ٹھیک ہے نہ شوہر ٹھیک ہے, دونوں کی زندگی میں دین نہیں ہے, اس لیے دونوں مضبوط جھگڑتے ہیں. دونوں مضبوط جھگڑتے. اب جھگڑنے کی وجہ سے اب اللہ شوہر تو کیا کرے گا, حدیث پر بیوی ماں باپ کو ترجیح دے گا. اگر دین زندگی میں ہے, دین زندگی میں نہیں ہے تو بیوی کو ترجیح دے گا. بیوی کو ترجیح دے گا تو ماں باپ بولے گے بیوی کا ہو گیا. اور اگر دین کو ترجیح دے گا تو وہاں سے شوہر کے ساتھ سسرے بولیں گے میرے بیٹی پہ دھیان نہیں دیتے. حالانکہ قصور نہ ان کے والدین کا تھا نہ ان کے والدین کا تھا. قصور تو یہ دونوں کا ہے, دونوں کی زندگی میں دین نہیں ہے. مسئلہ ادھر ہے, ادھر ہے مسئلہ ادھر ہے. اور مسئلہ کب بگڑتا میں آپ کو بتاتا ہوں. مسئلہ جب بگڑتا جب بیوی اپنی شکایت اپنے میکے میں کرتی ہے, تب جا کے مسئلہ بگڑتا. جب جا کے مسئلہ بگڑتا.
شوہر کو آتا غصہ اور مزید جھگڑے جوڑ دو کے گھر پہ ہو کہ وہ گھر کے باہر گئی تو آدمی سیدھی بات ہے، جب گھر کے باہر جائے گی تو آدمی کی عزت ہرٹ ہوگی، تکلیف ہوگی. پھر وہ جا کے بیوی کو سمجھاتی ہے ایسا 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 ایسا. پھر ساس بولتی ہے، یہ بیوی وہاں سے پوری ٹریننگ لیتی ہے میں کس، پھر چالو ان کے جھگڑے. صحیح سے سلامت بات یہ ہے کہ شوہر کی خوش رکھنے کی ذمہ داری بیوی کی ہے، جائز کاموں میں، گناہ کام میں شوہر کی اطاعت نہیں. اگر یہ صحیح ہو جائے پورے گھر کا معاشرہ صحیح ہو جائے. دوسری بات یہ ہے ہر عمل کو اللہ کی رضا کی نیت سے کرنا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہم سب کو فکر کرنا ہے. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ابا کے ساتھ میں، آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ میں، اگر شادی شدہ ہے تو اس کو بغیر شوہر کے بھی لے کے جا سکتا ہے، لیکن اگر شادی شدہ نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ میں، یعنی بیٹی کی ماں کے ساتھ میں، اگر شادی شدہ بیٹی نہیں ہے تو ماں کے ساتھ میں جائے، بغیر ماں کے نہیں جا سکتی. یعنی بیٹی ابا کے ساتھ جماعت میں نہیں جا سکتی اگر شادی نہیں ہوئی ہے. اگر شادی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا شوہر جو ہے شوہر نہیں بھی آتا ہے تو بھی بہن کو لے کے جماعت میں جا سکتا. اسی طریقے سے عورت اپنی بیوی کو، عورت اپنی ماں کو، عورت اپنی بیٹی کو، عورت اپنی بہن کو لے کے اللہ کے راستے میں جائے. اور بھی پورے جو ہے 17-18 رشتہ داروں کی فہرست ہے. اللہ کا شکر 6 مہینے اشرا ٹیل لگائی مستورات کو جوڑ ہوا. میں نے جو ہے اس کو کہا کہ 14-17 رشتہ دار ہیں، تو ایک صاحب جو ہے وہ مرکز سے آئے تھے، کہتے ہم کو لکھ کے دے دو. میں نے ان کو پوری لسٹ بنا کے دے دی، ان کے ساتھ میں جا سکتے ہیں. تو اس کی ہم سب کو فکر کرنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ہمارا جانا کیسے ہو جائے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے یہ سارے واقعات سارے اجتماعی تعلیم کے اندر کہے، بلال مسجد میں بھی کہے، اور جو ہے گوش مسجد کے اطراف میں بھی کہے، عبدالرزاق کے سب جگہ میں کہا ہوں، اور سب جگہ میں یہی 4 مثالیں دیا ہوں. کیوں عمر جو ہے حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن کو جو ہے وہ پتہ چلا کہ حمزہ کے ہاتھ کان ناک شہید کر دیے گئے، کاٹ دیے گئے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ اللہ کے رسول نے منع کیا، فرمایا کہ اللہ کے دین کی نسبت پر ہاتھ کان کاٹ دیے گئے کون سی بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے دیکھنے کی اجازت دے دی. عمر ابن جمو رضی اللہ تعالیٰ لنگڑتے اللہ کے راستے میں، ان کی بیوی نے ان کو بھیجا، تو جو ہے جب واپس ان کی انتقال ہونے پر لاش لائی گئی تو اونٹ آتا نہیں ہے. فرمایا بیوی سے پوچھو کیا کہیے، فرمایا اللہم لا تردنی الی اہلی، اے اللہ میرے گھر والے کو مجھے نہ لوٹا. فرمایا کہ ان کی بیوی نے ان کو تیار کیا تھا، وہ چلے گئے تھے اللہ کے راستے میں. دیکھو شہید ہو گئے لنگڑتے عمر ابن جمو کہتے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اتنا مال لگایا، آخری وقت میں ایسی حالت میں گئی، بدن پہ جو کپڑے تھے اس کے اندر بھی پیون یعنی پیچ لگے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی ہجرت کرتے ہیں، ان کی بیٹی اسما رضی اللہ تعالیٰ رات کو جو ہے دودھ لے کر غار میں پہنچتی ہے. ابو جہل ان کو پوچھ کر معلوم کرتا ہے تو وہ کہتی ہے میں نہیں بتاؤں گی. اس پر وہ ابو جہل تھپڑ مارتا ہے اور جو ہے منہ میں سے خون نکلتا ہے، لیکن کہتے ہیں میں نہیں بتاؤں گی. کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دین کی محنت کے لیے گئے ہیں تو ان کی بیوی بھی اور ان کی اہلیہ بھی ان کا ساتھ دے رہی ہے. ہمارا بھی کام ہے اللہ کے راستے میں جائے. ابھی جس بہن کی مشورے سے تشکیل ہوئی ہے وہ، یا کسی مشورے سے کسی بہن کی تشکیل نہیں ہوئی ہے، تو جو چلہ لگائی ہوئی بہن ہے وہ نہیں ہو تو پھر درجہ عشرہ لگائی ہوئی بہن. 4 قسم کی تشکیل کرنا ہے. میری بات اچھے سے دھیان سے سننا. ایک لمبا پیج لینا ہے، اس کے بیچ میں ایک لکیر نکالنا ہے. ایک پیج کے 2 حصے ہو جائیں گے، پیج کے پیچھے کی طرف بھی ایک لکیر نکالنا ہے، اس کے بھی 2 حصے ہو جائیں گے. مطلب ایک پیج کے 4 حصے ہو گئے. ابھی پہلے حصے کے اندر مرد حضرات کے نام لکھنے ہیں، کون کون 4 مہینے کے لیے جائے گا. اس کے دوسرے بازو میں مستورات کی جماعت میں کون 2 مہینے بیرون، کون مستورات کی جماعت میں چلہ، کون مستورات کی جماعت میں 10 دن، اور کون مستورات کی جماعت میں 3 دن جائے گا. یہ نام لکھنے. پیچھے کے سائیڈ میں کہ اپنے گھر پہ جو ہے وہ تعلیم 5 اعمال کے ساتھ میں ہو رہی ہے تو اس کو باقی رکھیں گے، اور نہیں ہو رہی ہے تو اس کو زندہ کریں گے. کچھ ہو رہی ہے کچھ نہیں ہو رہی تو 5 اعمال کے ساتھ میں کریں گے، اس کے نام لکھنا ہے. اور چوتھے سائیڈ میں اپنے گھر پہ جماعت اتارنے کے لیے کون کون تیار ہے یہ بھی نام لکھنا ہے. جماعت اتارنے کے لیے کوئی شرط نہیں، کھانے کا انتظام کرنا پڑتا، جماعتوں کو دعوت کرنا پڑتی، پردے کا انتظام کرنا پڑتا، کھانے کے لیے اچھا دسترخوان چاہیے، اچھی پلیٹ چاہیے، ڈنر سیٹ چاہیے، ٹنگانے کے لیے اچھا پردہ چاہیے. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جماعت والے پردہ بھی لائیں گے، جماعت والے کھانا بھی پکائیں گے. آپ کو خالی ایک کمرہ دے دینا ہے جس میں رہ کر بہنیں آ کر اللہ کے دین کے اعمال آپ کے گھر میں کرے گی. آپ کے
گھر میں فرشتے اتریں گے, نورانی ماحول قائم ہوگا. میں پھر سے کہہ رہا ہوں, 4 چیزوں کی تشکیل کا پرچہ جب تک آئے گا نہیں, دعا نہیں ہوگی. ہم لوگ جانے والے نہیں ہیں. 4 تشکیل لکھنا ہے. مردوں کی تشکیل 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے, عورتوں کی تشکیل 2 مہینے بیرون فورین جماعت, جس کا چلہ لگ گئے 2-3 بار, یا پھر چلے کے جس کے عشرے لگ گئے, یا پھر عشرے کے جس کے 2-3 بار سے روزہ لگ گئے, اور کس نہیں لگا تو کم سے کم 3 دن, یا اپنا نمبر آیا ہے 3 مہینے کے بعد تو وہ 3 دن. تیسرا ہے اپنے گھر پہ جماعت کون کون اتارے گا. چوتھے اپنے گھر میں 5 عمل کے ساتھ میں تعلیم کون کرے گا. تشکیل کرنے کے بعد میں چھوٹے بچے بچی کے ہاتھ سے پرچہ روانہ کرے, اس کے بعد میں دعا ہوگی. دوران تشکیل اذان ہو جائے تب بھی اذان کا جواب دیتے ہوئے تشکیل کرتے رہے, پرچہ اس کے بعد بھیجے.